میں آتا ہوں جو اور آج کی مین سٹوریز ہیں، کیونکہ وہ بھی اہم سٹوریز ہیں، جیسے رؤف حسن نے کیا چاند چڑھائے، اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے، لیکن فی الحال جو آپ ہمیں تارے دکھا رہے ہیں اس کا ذکر کر لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مبشر صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے ایک نیا چینل جوائن کیا ہے، اور میں یہی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو سپاٹ لائٹ کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور اس میں سے کوئی مثبت پہلو نکال کے ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی جد و جہد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی آپ کو اجر بھی دے گا اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ کے سوال کے دو پہلو تھے، ایک تو آپ نے بجلی کے شعبے کے مسائل وہ بالکل اپنی جگہ موجود ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے لوگ بھی تکلیف کے اندر ہیں، ہماری انڈسٹری بھی تکلیف کے اندر ہے، میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ پر جو آپ نے دوسری بات کی نا کہ معیشت کے اندر عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے، میں اس سے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ دیکھیں، استحکام آپ کی معیشت کے اندر میرے خیال سے قدرے بہتر جب آپ دیکھتے ہیں اپنے ڈالر کے ریزروز جو ہیں جو چند ہفتے کے رہ گئے تھے، آج وہ آپ کے 3 مہینے کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ قبلے کی درستگی ضرور ہوئی ہوگی جس سے استحکام آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو IMF کو ہم ساتھ لے کے اس نظام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ علی صاحب یہاں پہ میں آپ کو عمران خان کے ساتھ کمپیئر نہیں کروں گا، میں سمجھوں گا وہ ملک دشمن عناصر تھے، آپ ملک دشمن نہیں ہو سکتے کبھی بھی، چاہیں بھی، تو ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم آپ سے وہی سوال کریں گے جو ہونا چاہیے، میں ملک دشمن لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا۔ نہیں، آپ اپنی کارکردگی میں بالکل نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں مبشر بھائی کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی اس ریاست کے مفادات کے خلاف کوئی بھی انگلی یا کوئی قدم اٹھانے کی جرت رکھے اور اس کا سر اس سے پہلے قلم ہو جائے۔ میں تو آپ کے ساتھ اس پہ اتفاق کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ عدم استحکام بنیادی طور پہ ہماری معیشت کے اندر جڑ پکڑتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اگلے 4 سال کے اندر تقریباً 100 ارب ڈالر کی ہمیں ری فائنینسنگ اور فائنینسنگ کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر بین الاقوامی جو دنیا ہے جو ہمارے پہ شاید پہلے ڈالر نچھاور کر دیتی تھی، اب وہ ہمیں کہتی ہے کہ اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلانے شروع کرو۔ سوال کی اجازت ہے سر، آپ کو سارے سوالوں کی اجازت ہے، مجھے کوئی جواب نہیں چھوڑ دینا، یہ جواب اپنا لوگ بور ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک، اتنے پڑھے لکھے جوابوں سے۔ یہ میرے پاس لسٹ ہے پوری جی، یہ کتنی ہے جی؟ 90 کمپنیز ہیں، IPPs ہیں، ان میں سے بہت سی IPPs ایسی ہیں جن کے کانٹریکٹس ختم ہو گئے تھے اس سال، آپ کی گورنمنٹ نے ان سے انہی ٹرمز سے دوبارہ سائن کر لیے، جبکہ ان کو پلانٹ نہیں نیا لگانا پڑا، کچھ نہیں نیا لانا پڑا، ایگزسٹنگ چل رہے تھے، یعنی ان کے لیے کنڈم تھا یہ، وہ آپ سے 10% پہ بھی سائن کرتے، 20% پہ بھی کرتے، ایک تو آپ نے وہ نہیں کیا۔ دوسرا 50% کمپنیاں تو گورنمنٹ اونڈ کمپنی ہیں، آپ کیوں اتنا پھر ریٹ لے رہے ہیں اس کے اوپر؟ اور باقی سارے آپ کے سیاسی وڈیرے ہیں، یعنی اس میں سلمان شہباز کی بھی ہے، اس میں جہانگیر ترین کی بھی ہے، اس میں ندیم بابر کی بھی ہے، اس میں میاں منشا کی بھی ہے، اس میں رزاق داؤد کی بھی ہے۔ کوئی ہے جو ہم کتنی دیر سیاسی مفاد کیری کریں گے؟ مبشر بھائی، میں صرف پہلی بات کو اختتام کروں، استحکام کو ہم نے اس ملک کی معیشت کے اندر لے کے آئے ہیں، اور اس کو پرماننس اور اینکر کرنے کے لیے اگلے IMF پروگرام میں جا رہے ہیں، اور اس کا جو سیاسی طور پہ جو ہم نے قیمت دی ہے نا، میرے خیال سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں۔ اچھا، اب آ جائیں بات جو آپ نے پاور سیکٹر کی بات کی اور IPPs کی بات کی۔ دیکھیں مبشر بھائی، میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھا ہوں، میں کوئی سنسنی پھیلانے کے لیے آپ کے شو میں نہیں آیا، میں لوگوں کو حقائق بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو 2000 کا کیپیسٹی چارج جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں نا، ہمیں اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 3 پالیسیاں تھیں پاکستان کی جس کے تحت کے سارے پلانٹس لگے ہیں۔ 94 کی پالیسی، 2002 کی پالیسی، 2014-15 کی پالیسی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جن پرائیویٹ IPPs کے اوپر ہم نے یہ کہانی بنائی ہے نا کہ جی ان کو ہم کیپیسٹی چارج دے رہے ہیں، ان کا حصہ میرے خیال سے 5% سے زیادہ کرنی ہے اس 2000 ارب میں آپ 1% بھی کیوں دیں؟ سر میری عرض تو سنیں، بات تو اصول کی ہے۔ میں آپ سے آ رہا ہوں، اس پر آ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ 50% جو پرابلم ہے وہ حکومت کے جو اپنے منصوبے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور تیسرا حصہ جو تیسری بکٹ بڑی ہے نا وہ ہے جو CPEC میں آپ کے پلانٹ بنے ہیں۔ اب اس کے پیچھے سوچ کیا ہے جب آپ کیپیسٹی چارج دیتے ہیں؟ 1 سیکنڈ کے لیے سنیے گا، اور میں کسی نے اگر کسی جگہ کوئی چور بازاری کی ہے، کچھ غلط کیا ہے، تو میں اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی تحقیق اور اس کی سزا اس کو
گزرے ہوئے کل مل جانی چاہیے تھی, آنے والے کل نہیں. وہ نیپرا کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھنا چاہیے کہ اس نے آج تک یہ کام کیوں نہیں کیا. اگری مان لیا سر. اب آ جائیں کہ آپ کو کیپیسٹی چارج دینا کیوں پڑتا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے نا موسٹر بھائی, اس کے اندر سردیوں کے اندر ڈیمانڈ آپ کی 10,000 آ جاتی ہے, گرمیوں کے اندر آپ کی ڈیمانڈ 30,000 میگا واٹ پہ چلی جاتی ہے. جب آپ کسی بھی سرمایہ دار سے جب آپ پیسے یہاں پہ لگوا کے پلانٹ لگوائیں گے تو آپ کو اس کو یہ ایشورنس دینی پڑے گی کہ آپ اس کو. جب ٹینڈرز ایشو کیے تو آپ نے کہا تھا فورن انویسٹمنٹ آئے گی, یہ فورن کمپنیاں ہوں گی, ان میں سے کتنی فورن انویسٹمنٹس ہیں چائنیز کے علاوہ؟ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, اور ان میں کتنے فورن ایکسچینج لے کے آئے, وہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں پاور سیکٹر کے اندر میں سے پہلے بنیادی مسئلہ سمجھ لیں. جب آپ کی اس قسم کی ویریشن ان ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, تو آپ کو کسی بھی انویسٹر کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ جو پلانٹ لگائیں گے وہ 80% قرضے کے اوپر لگتا ہے. اس کی سود کی قسط جو ہے ہم ہر صورت آپ سے لیں گے, کیونکہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے, وہ اکیلا بائر ہے. تو جب تک آپ مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ نہیں کریں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. اب آپ آ جائیں کہ جی آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ کیا شرائط دی, تو میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی پالیسی کے تحت کسی ایک پرٹیکولر سیگمنٹ آف انویسٹر کو کوئی پرائیورٹی نہیں دی گئی, سب کے لیے وہ آپشنز موجود تھی. اب آپ نے بات کی 90 لوگ, سر دیکھیں بات مبشر بھائی 90 یا 100 یا 9,000 کی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ اتنی لوکریٹو پالیسی تھی تو کیوں نہیں ہر بندے نے آ کے, کیوں نہیں امریکہ سے کسی ایک انویسٹر نے آ کے پلانٹ لگایا, کیوں سارے چائنیز انویسٹر آئے اس ماحول میں جب یہاں پہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور سب کو پتا تھا کہ جی ہمارے چاندی ہو جائے گی, کیوں نہیں آئے؟ تو کچھ وجہ ہوگی نا بنیادی طور پہ کہ پاکستان کے اندر کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی کوئی نہیں رہ گئی. آپ ایک بندہ اٹھتا ہے, وہ 4 ٹی وی کے اوپر پروگرام کرتا ہے, سو موٹو نوٹس ہوتا ہے اور ساری کی ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. اب میری گزارش سنیں, بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, لیکن میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. گزارش میری ایک بات تو ختم کرنے دیں. گزارش, اچھا میں 2 حقائق کلیئر کر لوں. ایک تو یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, کسی پی پی اے کو حکومت پاکستان نے شہباز شریف کی رینیو نہیں کیا. جو جس طرح پی پی اے ظاہر ہو رہے ہیں وہ اسی کی طرح کنکلوڈ ہوتے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی آپ حکومت اگر اتنا بڑا ایک حصے دار ہے سارے نظام کے اندر, تو کیوں اپنا کیپیسٹی چارج کو نکال کے چھوڑ نہیں دیتی؟ تو مبشر بھائی دیٹ ول ناٹ سالو دا پرابلم, بیکاز ان سارے جو حکومت کے پلانٹ ہیں ان کے پیچھے بھی 80% تو قرضہ ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ قرضے کا کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں, آپ تو اتنے بڑے بزنس مین ہیں یار, آپ کو چاہیے آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ میں بھی قرضہ لوں اور رائٹ آف کیسے کرواؤں. کمال کے لوگ ہیں. آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, پھر آپ دیکھیں میری بات سنیں. یہ جو انویسٹمنٹس ہیں نا, یہ ٹینز آف بلینز آف ڈالر کی ہیں. اس کے پیچھے اگر آپ نے کیجولی اسی طرح کہا نا کہ کل سے ہم کانٹریکٹ کو وائڈ کرتے ہیں, تو آپ کے جو پیچھے بینک کھڑے ہیں نا وہ بینک بیٹھ جائیں گے, تو یو ول بی فیسنگ قرضہ آپ لے رہے ہیں, لے آپ رہے ہیں, دینا عوام کو پڑ رہا ہے. ایک قرضہ میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں, اس کے بعد وی ول بی آن دی سیم پیج. اینڈ آئی تھنک نہیں مبشر بھائی, اینڈ وی شوڈ ناؤ فوکس کہ اس سے نکلنا کس طرح باہر. آئی تھنک دیٹ از ویئر دی ڈیبیٹ نیڈس ٹو بی, کیونکہ اگر ہم نے سمریللی ان کانٹریکٹس میں بھی آپ کو بتا رہا تو کار کے, میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو اگلے 3 منٹ میں ساری سمری دے دوں گا, لیکن